موضوع الدرس في قصة سيدنا يونس عليه السلام وما فيها من العبر، سورة والقلم، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى في كتابه الجامع: بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالأراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. قال المؤلف المحدث أبي عيسى رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال: حديث سهل بن حنيف. قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا أبو أويس قال حدثنا الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وصاروا معه نحو مكة حتى إذا كانوا بالشعب الخرار من الجعفة. اب اس حدیث مبارک میں روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفر کے لیے نکلے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے اور آپ مکہ شریف کی طرف آ رہے تھے. حتی اذا كانوا بالشعب الخرار من الجحفہ، جب آپ جحفہ کے قریب پہنچے. جحفہ جو ہے یہ بھی میقات ہے، جیسے مدینہ منورہ میقات ہے، اسی طرح جحفہ اور قرن المنازل یہ بھی میقات ہیں. اور جحفہ جو ہے یہ رابغ کے قریب ہے. اقتضى سالم بن حنيف وكان رجل ابيض حسن الجسم والجلد. حضرت سہل بن حنیف نے غسل کیا اور خوبصورت آدمی تھے، رنگ بھی آپ کا گورا تھا اور جسم اور جلد بھی آپ کی خوبصورت تھی. فنظر الیہ عامر بن ربیعہ اخو بنی عدی بن کعب وهو یغتسل. عامر بن ربیعہ نے ان کو غسل کرتے ہوئے دیکھا. فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة فلبث ساعات يا رسول الله هل لك في سهل. اس نے کہا کہ میں نے آج تک ایسی خوبصورت چمڑا جو ہے نہیں دیکھا، چھپا ہوا ایسی جلد نہیں دیکھی. فلبث سال، بس گویا کہ سال گر گئے. اس کے بعد حضور کی خدمت میں اطلاع دی گئی: هل لك في سهل والله ما يرفع رأسه ولا يفيق. انہوں نے کہا حضور پتہ نہیں سال کو کیا ہو گیا، وہ گر گیا ہے، نہ تو اس کو ہوش آ رہی ہے نہ بیچارہ سر اٹھا سکتا ہے. قال هل تتهمون فيه من احد. تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگ سمجھتے ہو کسی کے بارے میں شبہ ہے، کسی نے اس کو نظر لگائی ہے. قالوا نظر الیہ عامر بن ربیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتغیظ علیہ. انہوں نے کہا حضرت عامر بن ربیعہ نے دیکھا تھا اور ایسی بات کی تھی. آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ. جب ان کو بلایا گیا تو حضور اس پہ شدید ناراض ہوئے. فقال الا ما يقدر احدكم اخاه هلا اذا رايت ما يعجبك باركت. آپ نے فرمایا کیا تم اپنے بھائی کو قتل کرتے ہو؟ خبردار اگر کسی کو کوئی چیز اچھی لگی ہے فوراً کہہ دو بارک اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، تو نظر نہیں لگے گی. تم نے کیوں اپنے بھائی کو قتل کیا ہے؟ ثم قال اغتسل له، اور فرمایا فوراً تم غسل کرو. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه وداخلة ازاره في قدح. تو اس نے فوراً اپنے ہاتھ بھی، اپنا چہرہ بھی اور اپنے اندر کا بدن جو ہے وہ بھی سارا دھویا اور ایک برتن میں رکھا
ثم صب ذلك الماء عليه وصبه رجل على راسه وذاره من خلفه، ایک آدمی نے لے کر وہ پانی جو ہے اس کے اوپر اس کے سر پہ بھی ڈالا، اس کے پیچھے سے کھڑے ہو کر، ثم يكفل القدح وراءه، اس کے بعد پھر وہ برتن پھینکا، ففعل ذلك فراس الماء الناس ليس به باس، تو فوراً حضرت سال جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو گئے، گویا کہ ان کو کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو لہذا یہ حضور پاک نے خود علاج فرمایا کہ اگر آدمی کو پتہ ہے کہ مجھے اس کی نظر لگی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس سے کہیں کہ فوراً وضو کرے یا غسل کرے اور وہ پانی لے کے اس کے پیچھے کھڑے ہو کے اس کے اوپر ڈال دے تو آدمی فوراً ٹھیک ہو جائے۔ اگر پتہ نہ ہو تو پھر آیت الکرسی ہے، معوذتین ہیں، اور سورۃ القلم کی یہ آخری آیت ہے، یہ پڑھ کے دم کرتے رہیں، اللہ پاک شفا دے۔ حدیث عامر بن ربیعہ قال الامام احمد فی مسنده حدثنا وکیع قال حدثنا ابی قال حدثنا عبد الله بن عیسی بن امیۃ بن ہند بن سعد بن عبد الله بن عامر قال انطلق عامر بن ربیعہ وسعد بن حنیف یریدان الغسل قال فانطلق يلتمسان الخمر قال فوضع عامر جبة كانت عليه من صوف فنظرت اليه وصبته يعني فنزل الماء يغتسل قال فسمعت له بالماء فركعة فاتيت وناديت ثلاثا فلم يجبني فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال وجاء يمشي فغادر الماء فكاني يمضي الى بياض ساقيه قال فضرب صدره بيده ثم قال اللهم اسمن وحرها وبردها ووصبها قال فقام وغزل احدكم من نخيه ومن نفسه ومن باله ما يجب ويبرك فإن الليل حق۔ اس روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ دونوں جو تھے عامر ابن ربیعہ اور سعد ابن حنیف دونوں غسل کے لیے گئے۔ انہوں نے جب عامر نے اپنا لباس اتارا، اس نے جب دیکھا تو اس کی نظر اس کے پڑی تو بس اس کو نظر لگ گئی اور اس کی حالت یہ ہوگی وہ پانی میں گر گیا، تو اس کی اب آواز بھی نہیں آ رہی، وہ بول بھی نہیں رہا۔ تو میں حضور کی خدمت میں آیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ ایسا واقعہ ہو گیا ہے، اب وہ بے ہوش پڑا ہے، نہ جواب دے سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابی فرماتی ہیں آپ نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اونچا کر کے پانی میں چلے گئے، وہ پانی میں گرا ہوا تھا نا بیچارہ، تو پانی میں چلے گئے اور اس کے بعد اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی کہ اللہم اصرف عنہ حرہا وبردہا ووصبہا، کہ یا اللہ اس پر جو بھی اثر ہے، گرمی ہے، سردی ہے، عین ہے، دور فرما دے۔ تو اب وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور آپ نے فرمایا اذا رأى احدکم من نخیہ ومن نفسہ بھائی تم اپنے آپ کو بھی دیکھو، یا اپنی اولاد کو بھی نظر لگ جاتی ہے، اپنے عزیزوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے، تو اگر کوئی چیز اچھی نظر آئے فوراً کہہ دو بارک اللہ، بس کبھی نظر نہیں لگے گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان العین حق، نظر جو ہے یہ حق ہے، نظر لگتی ہے اور نقصان ہوتا ہے۔ حدیث جابر قال حافظ ابو بکر البزار فی مسندہ حدثنا محمد بن عامر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا طالب بن حبیب بن عمرو بن سعد الانصاری وقال ابن زجی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حدثني عبد الرحمن بن جابر بن الله نبي قال قال اكثر من يموت من امتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالانفس قال البزار يعني العين۔ اس حدیث پاک میں آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے جو اللہ کی قضاء و قدر کی موت ہے وہ تو برحق ہے، لیکن اکثر میری امت کے لوگ جو ہیں وہ نظر بد کی وجہ سے بھی مر جائیں گے، کہ لوگ نظر لگاتے ہیں، بارک اللہ نہیں کہتے ہیں، ماشاء اللہ نہیں کہتے، تو آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ قال لا نعلم رياض سبيل الله بهذا الصادق والبركة من جناح جابر قال حافظ ابو عبد الرحمن محمد بن الحروي المعروف بالشكر في كتاب العجائب وهو مشتمل على فوائد جليلة وغريبة۔ حدثنا الرمادي قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا علي بن ابي علي الهاشمي
قال حدثنا محمد بن قدر جابر بن الله النسم قال العين حق لتورد الرجل الكبر والجمل القدر وان اکثر ہلاک امتی فی العین. حضور پاک نے فرمایا کہ نظر جو ہے یہ حق ہے، یہ بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو دیگچی میں پہنچا دیتی ہے. نظر سے آدمی مر جاتے ہیں، جانور مر جاتے ہیں، اور میری امت کے اکثر لوگ جو ہیں وہ نظر سے مرتے ہیں. ثم رواه ابن شهاب بن ايوب بن معاذ شام سفيان بن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تدخل الرجل اللين في القبر وتدخل الجمل القدر. وهذا اسناد جاري كلهم ثقات وخرجوه. حديث عبد الله بن قال امام عبد حدثنا قتيبة قال رشيدين بن سعد عن الحسن بن صوبان شام نبي رقية عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ادوا ولا طير ولا حمد ولا حسد والعين حق. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز تجاوز نہیں کر سکتی، کوئی کسی کی جو تیرا کا معنی ہے جو لوگ جاہلیت میں پکڑتے تھے کوا اڑ گیا فلاں نے کہا ایسے ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور کوئی حسد سے نقصان، لیکن عین جو ہے وہ حق ہے، نظر جو ہے وہ حق ہے. حدیث علی رضی اللہ عنہ کے طریقے خیر سمت بن سلیمان حافظ قال حدثنا عبید محمد الکشمیری قال حدثنا عبداللہ بن البلبسی نبی رجال شعبۃ نبی ساگن حاضر رضی اللہ تعالی عنہ ان جبریل اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وافقه مغتما. حضرت جبریل آئے حضور کی خدمت میں، دیکھا کہ حضور اداس بیٹھے. فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا الغم الذي اراه في وجهك. جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ حضور خیریت ہے، آپ کیوں غمگین بیٹھے ہیں؟ قال الحسن والحسین اصابتهما عین. آپ نے فرمایا حضرت حسن اور حضرت حسین کو نظر لگ گئی ہے، وہ پریشان ہیں، بیمار ہیں، اس لیے اداس. قال صدق بالعین فإن العین حق افلا عوضتهما بهؤلاء الکلمات. جبریل نے کہا یا رسول اللہ عین تو حق ہے، لیکن آپ نے ان پر یہ کلمات پڑھ کے ان کو دم نہیں فرمایا. قال وما هن یا جبریل. حضور نے فرمایا جبریل وہ کون سے کلمات ہیں جو پڑھے جائیں؟ قال قل اللہم ذا السلطان العظیم والمن القدیم ذا الوجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات آف الحسن والحسین من انفس الجن واعین الانس. فقالها النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا حضور آپ یہ دعا پڑھ کے دم کریں. حضور پاک نے یہ دعا پڑھ کے دم کی. دم کرنے کی دیر تھی. وقاما یلعبان بین یدیہ. کھڑے ہو گئے ماشاءاللہ، بچے ٹھیک ہو گئے اور حضور کے آگے کھیل رہے تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعوذوا انفسکم ونساءکم واولادکم بهذا التعویذ فإنه لم يتعوذ المتعوذون بمثله. حضور نے فرمایا اپنے گھر والوں پر، اپنے اولاد پہ، اپنے بچوں پہ یہ جو ہے پڑھا کرو، دم کیا کرو. اللہم ذا السلطان العظیم والمن القدیم ذا الوجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات آفنا. تو یہ پڑھ کے حضور نے فرمایا کہ ایسی یعنی کلام جو ہے اس مسئلے میں اور کوئی ہے ہی نہیں ہے، یعنی جب پڑھو گے تو اللہ پاک نظر سے فوراً ٹھیک کر دیں گے. اس کے بعد قال خطیب الوقت تفرد بروایتی ورجاء محمد بن عبد الله الانتی ان من اهل تستر ذکر بصاحب طلعت بن حسین من تاریخه وقول تعالی ويقولون انه لمجنون اي يذرونه باعينهم ويوزونه بالسنتهم ويقولون انه لمجنون اي لمجيئه بالقرآن. اللہ پاک نے فرمایا کافر جو ہیں حضور کو اپنی آنکھوں سے بھی تکلیف دیتے ہیں اور اپنی زبانوں سے بھی تکلیف دیتے ہیں اور میرے بدری کے بارے میں کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ دیوانہ ہے. قال اللہ تعالی وما هو الا ذکر للعالمین. اللہ کا قرآن جو ہے وہ ساری مخلوق کے لیے نصیحت ہے، ہدایت ہے. تو اب الحمدللہ یہ آیات جو ہیں اور اس پر مفسر رحمت اللہ علیہ نے جو حدیثیں ہیں وہ ہم نے پڑھ لی.
اب اس آیت کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فاصبر لحکم ربک، میرا مدنی آپ اپنے رب کے حکم پہ جمے رہیں، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، آپ اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں، اِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ، جب اس نے پکارا اور وہ غصے میں بھرا ہوا تھا۔ یاد رکھو کہ لفظ مکظوم جو ہے اس کے دو معنی، ایک معنی تو ہوتا ہے قدم کا کہ غصے میں بھر کے غصے کو کوئی دبا کے بیٹھ جائے، اس کو کہتے ہیں قدم۔ اللہ نے مومنین کی صفات میں یہ ذکر فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، ایمان والے جو ہیں وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ حضرت حسن ابن علی مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی باندی جو ہے وہ کھانا رکھ رہی تھی۔ خدا کی شان ہے، اس کے ہاتھ میں بڑا پیالہ تھا جو شوربے کا بھرا ہوا تھا، اس بیچاری کے پاؤں کو ٹھوکر لگی اور پورے کا پورا حضرت حسن پہ گر گیا۔ اب گرم شوربہ، کپڑے بھی تباہ ہو گئے، مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بدن پہ بھی اثر ہوا، تو آپ نے غصے سے دیکھا باندی کی طرف کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، کہ مومن کی تو شان یہ ہے کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں۔ تو حضرت حسن نے فوراً فرمایا قسم، تو میں نے بھی غصہ ختم پی دیا۔ اس نے کہا حضرت آگے بھی اللہ نے فرمایا والعافین عن الناس، مومن وہ ہے جو غصہ بھی پی جائے اور لوگوں کی غلطی کو معاف بھی کر دے۔ آپ نے فرمایا قد عفوت ہو کے جاؤ، میں نے تمہاری غلطی بھی معاف کی۔ اس نے کہا حضور آپ نے آگے بھی پڑھا ہے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والے کو پسند فرماتی ہیں۔ فرمایا جاؤ میں نے تمہیں آزاد بھی کر دیا۔ تو وہ باندیاں بھی تو پھر حضرت حسن کی باندھی تھی نا، تمہاری ہماری نوکرانیاں تھوڑی تھی جو پیغام دیتی رہتی ہیں، بس گھر والوں کو برباد کرتی رہتی ہیں، کسے کہانی سناتی رہتی ہیں۔ اور تو حضرت حسن کی صحبت تھی کہ کوئی بات ہوئی تو فوراً قرآن پڑھتی۔ پہلے زمانے میں عورتوں کو بھی اللہ کے قرآن سے عشق تھا۔ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، حضرت مالک رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں حج پہ آ رہا تھا، میں نے اس زمانے میں قافلے چلتے تھے اونٹوں پہ، کوئی ہوائی جہاز تو ہوتے نہیں تھے، مہینوں لگ جاتے تھے بندے کو مکے مدینے پہنچنے کے لیے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے درخت کے نیچے برقعے میں بیٹھی ہے، اکیلے بیٹھی ہوئی ہے۔ میں بڑا حیران ہو گیا کہ یہ اکیلی عورت ہے۔ میں جب گیا تو سلام کیا میں نے، اس نے فوراً مجھے سلام کے جواب نہیں بلکہ کہا سلام علیکم بما صبرتم، قرآن کی آیت پڑھی۔ میں نے پوچھا بی بی کہاں جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا للہ علی الناس حج البیت، اشارہ کیا میں حج پہ جا رہی ہوں۔ میں نے کہا بی بی تمہارا نام کیا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، میں نے کہا بی بی تمہاری کیا اولاد ہے؟ فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔
تو میں نے کہا بی بی آپ کے پاس نہ سواری ہے نہ حج کے سامان ہے، آپ کیسے؟ فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ تو حضرت فرماتی ہیں میں حیران ہو گیا، پھر میں نے اس کو اپنے سفر میں ساتھ رکھا، سارے راستے میں اس نے کوئی بات نہیں کی الا قرآن کی آیت میں، اتنا قرآن پہ عبور تھا۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بات سمجھیں کہ قدم کا معنی ہے غصے کو پی جانا۔ تو ایک ترجمہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو قوم پہ بڑا غصہ آیا کہ میری بات نہیں مانتے، میں نے عذاب سے بھی ڈرایا، میری بات پر کوئی اثر، تو غصے میں بھرے ہوئے چلے گئے۔ اور ایک معنی علماء نے یہ بھی کیا ہے کہ مکظوم کا معنی ہوتا ہے مغموم، یعنی آپ غمگین ہو گئے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اختصار فرمایا ہے۔ قرآن میں کسی جگہ تفصیل ہوتی ہے، کسی جگہ اجمال ہوتا ہے۔ یہاں لا تکن کا صاحب الحوت ہے، اور دوسری جگہ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وہاں الگ تفصیل۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اگر اللہ کی نعمت نہ ہوتی تو اس کو میدان میں پھینک دیا جاتا، نعوذ باللہ، بڑی مذموم حالت میں۔ لنبذ بالعراء، عراء کہتے ہیں دریا کے بعد جو کچا ہوتا ہے نا علاقہ ہوتا ہے، اس کہتے ہیں عراء۔ وہو مذموم، مذموم مانے یعنی لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کی نعمت آ گئی تو لہذا اس سے بچ گئے۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دے دیا کہ ان کو سمندر دریا کے کنارے پہ باہر جا کے نکالے، اور پھر وہی اللہ نے انتظام بھی فرما دیا کہ فوراً کدو کی بیلیں اور آپ کے لیے سائے کا انتظام بھی ہو گیا اور آپ کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے یونس کی اس دعا اور تسبیحات کی برکت ہے، اگر وہ مجھے نہ پکارتے اور میری تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، اللہ نے ان کی فریاد سن لی، اللہ نے ان کی دعا منظور فرما دی اور ان کو نکال دیا، حفاظت بھی کی، ان کی جان کی حفاظت بھی فرمائی۔ اچھا، اب یہاں لفظ آتا ہے فاجتباہ ربہ، اللہ نے ان کو چن لیا۔ اس سے بعد علماء کو یہ مغالطہ لگا ہے کہ جب وہ واقعہ ہوا تھا اس وقت وہ نبی نہیں تھے، اس واقعے کے بعد اللہ نے ان کو چنا ہے، پھر آپ کو نبوت ملی ہے، لیکن یہ قول درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے وہ پہلے بھی نبی تھے، اپنی قوم کو انہوں نے عذاب کے لیے ڈرایا کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب نازل ہونے والا ہے، لیکن اس امتحان میں آنے کے بعد نبوت تو ختم نہیں ہو گئی تھی، لیکن اللہ نے ان کو پھر بھی اپنے اسی وظیفے کے لیے دوبارہ چن لیا، پہلے بھی نبی تھے پھر بھی نبی تھے۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اللہ نے ان کو ایک ایسی قوم کے پاس بھیجا جن کی آبادی اس زمانے میں 100 ألف یعنی 1 لاکھ یا کچھ زیادہ تھی۔ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، یاد رکھو صالحین کا لفظ جو ہے، اب صالح مانا نیک، تو صالح تو ہر آدمی بھی ہو سکتا ہے، لیکن صلاح کے مرتبے ہیں، سب سے اونچا مرتبہ جو ہے وہ پیغمبروں کا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ جیسے پیغمبر نے دعا کی تھی کہ رب ہب لی، مجھے اولاد بھی عطا فرمائے، وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنے صالحین بندوں میں بھی شامل فرمائیں۔ تو یاد رکھیں جیسے تقوی کے مدارج ہیں، اسی طرح صلاح کے بھی مراتب ہیں، اور سب سے اونچا مرتبہ جو ہے وہ اللہ کے انبیاء اور پیغمبروں کا ہوتا ہے۔
اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر یہ جو کافر ہے قریب تھا، لَيُزْلِقُونَكَ، زلق یاد رکھو، زلق کہتے ہیں پھسل جانا، یہ آپ کو پھسلانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی دین کی دعوت پہ، توحید کی دعوت پہ قائم نہ رہیں، یہ آپ کو گھور گھور کے دیکھتے ہیں، یعنی آپ کو نظروں میں ڈرانا چاہتے ہیں، آپ کو گرانا چاہتے ہیں، آپ کو پھسلنا چاہتے ہیں۔ تو ایک ترجمہ یہ کیا گیا، اور بعض علماء نے فرمایا یہ آپ کو نظر لگانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے بڑا زور لگایا ہے کہ آپ کو نظر لگائیں، لیکن جس کی اللہ عبادت فرمائے اس کو کون نقصان دے سکتا ہے؟ اچھا یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لما سمعوا الذکر، جب قرآن سنتے ہیں تو کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ دیوانہ ہے۔ اب بات سمجھیں، قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، جو قرآن پڑھ رہا ہو وہ دیوانہ کیسے ہے؟ جو دیوانہ ہو وہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ تو گالیاں دیتے ہیں، دیوانے جو ہوتے ہیں وہ تو لوگوں کو پتھر مارتے ہیں، دیوانے جو ہوتے ہیں وہ تو غلط باتیں کرتے ہیں، وہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، اور دیوانہ جو دیوانہ ہوگا، مجنون ہوگا، وہ قرآن پڑھے گا۔ تو حضور کو کافر مجنون کیوں کہتے تھے؟ یاد رکھو، ان کا معنی یہ نہیں تھا کہ جیسے عام دیوانے ہیں حضور بھی دیوانے ہیں، یہ معنی نہیں تھا ان کا۔ وہ کوئی پاگل تھے، جانتے تھے کہ حضور جیسا صاف رہنے والا آدمی، پاک لباس پہننے والے، پاک صورت، نیک سیرت، نیک صورت، اور پھر آپ کی زبان سے ہر وقت پھول جھڑتے ہیں، آپ کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جاری ہوتا ہے، آپ واہ آتی ہے تو بولتے ہیں، اور آپ کی زبان سے وہ مشکلات جو پوری دنیا کے فلسفی حل نہیں کر سکے وہ محمد عربی حل فرما دیتے ہیں، وہ مجنون کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کا مجنون کہنے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ بھئی جیسے کوئی دیوانہ آدمی باتیں کرتا ہے نا، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مکہ فتح ہو جائے گا، ساری دنیا پہ میرے دین کا پرچم لہرا جائے گا، مشرق مغرب کسرا کیسر سارے ختم ہو جائے، تو یہ دیوانوں والی باتیں ہیں نا، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی جن کے ساتھ اس وقت جو ہے 30-40 آدمی ہیں اسلام لانے والے، ساری دنیا کو کیسے فتح کر لیں گے؟ بھائی یہ دیوانوں کی بڑھ ہے، اس لیے وہ کہتے تھے مجنون، ورنہ یہ تھوڑا ہے کہ حضور مجنون تھے نعوذ باللہ، اللہ کا پیغام۔ لیکن جب قرآن خبر دیتا ہے کہ الف لام میم غلبت الروم، جب قرآن خبر دیتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جب یہ باتیں وہ کہتی ہیں تو دیوانوں والی بات ہے، اس لیے وہ کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا بدبختو، میرا مدنی دیوانہ نہیں، وہ فرزانہ ہے، وہ میرا قرآن پڑھ رہا ہے، اور قرآن تو دیوانوں کو بھی ہدایت دینے کے لیے میں نے بھیجا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس لیے فرمایا وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، ذکر مانا نصیحت، اور عالمین سے مراد انسان اور جن ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں اللہ کا قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، اللہ کا قرآن ساری مخلوق کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، تو جو ساری دنیا کو ہدایت دینے آیا ہے وہ دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ نے ان آیات میں حضور کی رسالت بھی ہے، نبوت بھی ہے، اور حضور کو صبر کی تعلیم بھی ہے کہ جو مسائل صبر سے حل ہو سکتے ہیں وہ مسائل جو ہے غصے سے حل نہیں کیے جا سکتے۔ اللہ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورۃ القلم جو ہے ہم نے پڑھ لی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے تفسیر انشاءاللہ زندگی باقی تو پھر سورۃ الحاقہ ہوگی انشاءاللہ۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ ہم آپ کے پاس سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ابھی کبھی کبھی آپ پورا جواب میں پڑھنے بیٹھوں تو انشاءاللہ کل جواب دوں گا، پھر
اگر آپ کو پورا جواب چاہیے تو پورا ٹائم آ کے میرے پاس بیٹھے عشاء کے بعد. آپ بھی تو جان چھڑواتے ہیں نا. اس وقت پوچھتے ہیں کہ میں وضو کے لیے جاؤں جی مسئلہ ہے, وہ جی مسئلہ, مجھے اپنا مسئلہ ہے, اس کو اپنا مسئلہ ہے. عجیب بات ہے. ایک آدمی نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا, بند جوتا پہن لیا, 5 منٹ کے بعد اتار دیا, کوئی بات نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. ایک آدمی نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا لیکن اس کو سوئی لگائی, کچھ نہیں ہوتا, لیکن نہیں لگانا چاہیے, وہ سلائی کے حکم میں آ جاتا ہے. ان بوڑھوں کی جوانی اندھی سے تقلید ختم کر دیا. کس نے ختم کر دیا؟ یہ تو جناب ختم ہو نہیں سکتا. بندہ پیدا ہوتا ہے تو ابا ابا اما اما اس کی تقلید کرتا ہے. تھوڑا آگے آتا ہے مدرسے میں استاد کی تقلید کرتا ہے. اس کے بعد جب عقل آ جاتی ہے تو پھر اپنے اپنے پیشے میں جو ڈاکٹر ہے وہ انگریزوں کی تقلید کر رہا ہے, ان کے نسخے پہ چلتا ہے نا. تم اس کے نسخے پہ چلتے ہو, تم اس کی تقلید کر رہے ہو. تقلید سے تو کوئی نکل ہی نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی لیے قیامت میں کافر بھی یہی کہیں کہ قالوا لو كنا نسمع او نعقل, یا ہم تقلید کرتے کسی کی بات سن کے مان لیتے, یا پھر ہمیں اللہ اتنا عقل دیتا کہ ہم اجتہاد کر کے دین سمجھ لیتے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں 2 باتیں ہیں, یا مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا, تیسری قسم دنیا میں ہو نہیں سکتی, حل ہی کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں کہ یہاں الحمدللہ اسلامی حکومت ہے, نظام اسلام ہے, قرآن ہے, حدیث ہے, ہر محکمے میں اللہ کا شکر ہے, قاضی ہے, علماء ہے, وزارت عدل ہے, امر بالمعروف ہے, نہی عن المنکر ہے, دارالافتاء ہے, اغاثہ ہے, شؤون الحرم, یعنی تمام دوائر موجود ہیں. لیکن اللہ کی رحمت سے انہوں نے بھی باقاعدہ رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس میں, جبکہ 80 ملکوں کے علماء موجود تھے, یہ لکھا ہے باقاعدہ کہ ہم بھی ان 4 ائمہ سے باہر نہیں نکلتے ہیں, 4 ائمہ حق ہیں, ہم کوئی 5واں مذہب نہیں جانتے. پان کھانا, سگریٹ کھانا سب مکروہات میں ہیں. میں ریاض سے آیا تھا, احرام بھی نہیں تھا, پیسے بھی نہیں تھے, آیا میں مزدوری کے لیے تھا, کوئی دم نہیں آپ پہ. اگر مکے میں رہتے ہوئے کفیل نے جتنے بلایا ہے, کوئی احرام ضروری نہیں ہے. اگر طائف گئے ہیں کاروبار کے لیے, نوکری کے لیے, ڈپٹی کے لیے, تو واپسی پہ کوئی دم نہیں ہے. لیکن اگر سیر کرنے گئے یا زیارت, واپسی پہ لازم احرام باندھے میقات ہے, ورنہ دم دینی پڑے گی. اگر عمرہ کرنے کے بعد تھوڑے تھوڑے ٹک لگائے ہیں تو ایک بکری دم پڑ گئی, بال بھی کٹواؤ اور دم بھی ادا کرو. مجھے 5-10 سال سے میں بیمار ہوں, پریشان ہوں. پریشانیوں کا علاج جو ہے نا میرا بھائی, یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ زیادہ سے زیادہ پڑھو اور اللہ سے دعا مانگا کرو. ایک آدمی نے ماشاءاللہ ایک حج کیا, عمرے بھی 4 کیے, لیکن ہمیشہ مروہ سے دوڑتا رہا, ماشاءاللہ دم پڑ گئی. یعنی حج کرتا رہا, 4 عمرے کرتا رہا. اتنا بڑا جاہل ہے کہ مسئلہ نہیں پوچھا, آج پوچھنے آیا ہے. اس کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ اللہ کے بندے, حج بھی تم نے کر لیا, 4 عمرے بھی تم نے کر لیے, صفا دوڑنے جا رہے, تمہیں شرم نہیں آتی کہ کسی سے پوچھ لو؟ کیا ہے, ضرورت ہی نہیں, ایک تماشا بنائے رکھا. آپ پر جناب دم پڑ گئی, توبہ بھی کریں, دم بھی ادا کریں. حج والی الگ, عمرے والی الگ, 2 بکریاں. پھر مجاوے تمہیں کبھی بھولے؟ جب 2 بکریاں خریدو گے نا 800 ریال کی اور 25 سے ضرب دو گے,
پھر قیامت تک مسئلہ نہیں بھولے گا. لوگوں کو بھی بتاؤ گے یار ادھر سے شروع کر رہے ہیں ادھر سے نہ کر دینا. حج کا الگ 4 عمروں کا ایک. اگر ہم جنازے میں آئے مثلا 2 تکبیریں ہو گئیں بالکل مل جائے. جب امام سلام پھیر لے تو جلدی سے اللہ اکبر السلام علیکم. لیکن وہ جلدی کہیں یہ نہ ہو کہ جنازہ پہنچ جائے قبرستان آپ کھڑے ہوئے ہیں اللہ اکبر کر رہے ہیں. میت رکھی ہوگی تو جنازہ ہوگا نا. جیسے ہمارے لوگ نیت کرتے ہیں نا ماشاءاللہ امام 1 رکعت پڑھا لیتے ہیں ابھی کھڑے ہوتے ہیں 4 رکعت نماز عشاء برائے خدا منہ طرف قبلہ شریف کے بوقت 7:15 بجے پیچھے اس امام کے بروز منگل اللہ اکبر. امام فاتحہ پڑھ لیتے یہ بدبخت نیت کر رہا ہے. اس کا کوئی علاج ہے؟ پھر کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے. ناراض نہ ہوں کیا کروں؟ لاتوں کے بھوت جو ہیں باتوں سے تو نہیں سمجھتے نا. میرا بھائی دیکھو ہم عشاء کی نماز کے لیے بیٹھے بس یہی نیت ہے کہ ہم کس نماز کے لیے بیٹھے عشاء کے لیے. بس نیت کا معنی یہی ہوتا ہے اللہ اکبر بس بات ختم ہو گئی. بینک اسلامی میں اگر ہم سیونگ اکاؤنٹ کھلوائیں بینک اسلامی میں تو سیونگ اکاؤنٹ ہوتے ہی نہیں ہے. وہ تو نظام ہے مزاربت مشارکت اور مرابحت کا. اس سے وہ تمہارے پیسے کو کاروبار میں ڈالیں گے. اگر زکوٰۃ میں لوگ بتا دیتے ہیں کوئی حرج نہیں. بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ ظاہر کر کے دی جائے تاکہ دوسرے کو بھی جذبہ پیدا ہو. عام صدقہ جو ہے وہ چھپا کے دیا جائے. زکوٰۃ تو فرض ہے ہم نے دینا ہی دینا ہے نا. اس میں کون سی ریا ہوگی؟ جنازہ پڑھتے وقت سلام اگر ایک طرف پھیریں گے نماز ہو جائے گی. اگر 2 طرف پھیریں گے وہ بھی سنت ہے حدیث میں ہے. یہ کوئی ایسے مسئلے نہیں ہیں لڑنے والے. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں ایک سلام بھی ہے اور ایک حدیث مبارک میں 2 سلام بھی ہے. تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی فقہ نے اجتہاد نے یہ فیصلہ کیا کہ بھی جنازے میں ایک حدیث پہ عمل کر لو ایک سلام والی پہ اور باقی نمازوں پہ 2 سلام والی حدیث پہ عمل کر لو تاکہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جناب 2 سلام کہیں گے تو ثواب زیادہ ہوگا یا کم ہوگا؟ جتنے کلمات پڑھتے جائیں گے سلام ثواب زیادہ ہوگا. تو ہم زیادہ کو چھوڑ کے ایک پہ کیوں رہیں؟ یا تو 2 سلام والی حدیث ہی نہ ہو پھر تو آدمی ایک پہ عمل کرے. لیکن یہ افضل اولا کی باتیں ہیں. دونوں کی نماز ٹھیک ہے انشاءاللہ. آدھے سر کے لیے 41 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. ہم لوگ جو ہیں سال گزارا ہم لوگ سمجھ نہیں آیا کیا لکھا ہے آپ نے. اگر بیوی کا شوہر مر جائے اور اس کی بیوی نے شوہر کی وفات کے بعد دوسری شادی کر لی تو قیامت میں وہ کسی شوہر کو ملے گی جس کے نکاح میں مرے گی. سیدھی بات ہے جس کے نکاح میں مرے گی اسی کو ملے گی. ہمارے لوگ پاکستان میں مدرسوں سے طالب لے کے ختم کرواتے ہیں وہ بدعت ہے. اپنے بچوں یا بچیوں کو دنیاوی تعلیم دینا بالکل جائز ہے لیکن لڑکیوں کو لڑکیوں کے مدرسے میں پڑھائیں لڑکوں کو لڑکوں کے مدرسے میں پڑھائیں. مخلوط تعلیم جہاں ہو وہاں ہرگز نہ پڑھائیں ورنہ جہاں آگ بھی ہو کپاس بھی ہو یہ ناممکن ہے کہ آگ نہ لگے.
بہرحال بینک میں نوکری کرنا تو کوئی حرام نہیں ہے، لیکن اگر ابھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو نہ کریں، کر رہے ہیں تو دوسری تلاش کریں، جب مل جائے اس کو چھوڑ دیں۔ کہتے جی کہ بہت سارے دینی مدارس نے سفیر مقرر کیے ہیں جو دنیا میں جا کے چندے کرتے ہیں، مدرسے کیسے چلیں اگر جناب سفیر نہ ہوں؟ اچھا ویسے خدا کی شان ہے، اعتراض وہ کرتا ہے جس نے کبھی دھیلا بھی نہ دیا، قسم کھائے تو انہیں کتنے پیسے دیے مدرسے کو؟ جو دے گا وہ اعتراض کیوں کرے گا؟ ہمیشہ وہ اعتراض کرتا ہے جو آدمی کبھی 1 ریال بھی نہیں دے گا مدرسے کو۔ مدرسے کے سفیر نہ ہوں تو کون چندہ دے گا؟ ہم کو لوگ خواب دیکھیں گے کہ فلاں جگہ مدرسہ ہے۔ شیعہ کے ساتھ قربانی میں شریک ہوں؟ بالکل نہ ہوں۔ اگر کوئی آدمی امام بدعتی ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ مودودی صاحب نے بعض مسائل میں غلطیاں کی ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ فوت ہو گئے، بس اب بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یزید کے بارے میں ہمیں زبان کھولنی ہی نہیں چاہیے، اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ جب اللہ نے ہمیں اس وقت سے بچایا ہے، اب بلا وجہ ہم فتوے دے کر اپنے آپ کو گناہ گار کیوں کریں؟ موبائل کیمرے سے تصویر لینا بھی حرام ہے۔ کہتے جی کہ امام کی اتباع، بالکل اتباع واجب ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ صفا مروہ دوڑتے ہوئے کندھا نکالنا نہیں چاہیے، وہ صرف طواف میں ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی پہ دم پڑ گئی ہے، ابھی پیسے نہیں ہیں، اپنے ملک سے جا کے پیسے بھیج کے دم کروا دے، یا بالکل غریب ہے روزے رکھ لے۔ نظر لگنے سے نقصان ہوتا ہے، نظر لگنے سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ فائدہ تو ہوتا ہے اللہ والے کی نظر پڑے تو، تمہاری نظر پڑے تو انشاءاللہ پہلا بھی سب کچھ برباد۔ اللہ والے کی نظر پڑے گی تو اس کے راز صاف ظاہر ہے کہ ہدایت ملے گی، راستہ ملے گا۔ اس کے لیے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ یہ نظر کا ہی کمال تھا نا کہ حضور کو جس نے دیکھا کلمہ پڑھ لیا۔ ایک معلمہ ہے، وہ کہتی حدیث خود پڑھنی چاہیے۔ ماشاءاللہ جی، جب وہ خود پڑھے گی تو انشاءاللہ مسئلے بھی ایسے بیان کرے گی جو آپ سن کے آئے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے بندے، ایک کوئی دنیا کا کام، بزرگوں نے مثال دی ہے کہ مربع جو ہے مربی کے بغیر کبھی نہیں بنتا۔ کوئی آپ کو کہہ دے جی کہ مربع جو ہے بس ایسے بنا لینا، وہ نہیں بنتا جب تک بنانے والا نہ ہو۔ اسی طرح قرآن اور حدیث جو ہے اگر خود سمجھنی ہو تو صحابہ نہیں سمجھ سکے، تم کون ہو سمجھنے والے؟ ان کو بھی حضور کے پاس جا کے سمجھنا پڑا۔ ایک نماز حضور سے قضا ہوئی تھی تو قضا کرنا سنت ہے؟ بالکل سنت نہیں ہے، قضا پڑھنا سنت ہے اگر ہو جائے تو سمجھا بھی کرو نا خدا کے لیے۔ کہتے جی کہ حضور پاک نے مدینے عرفات کے میدان میں 1,24,000 صحابہ تھے، حضور نے تو 2 رکعت نماز پڑھائی تھی۔ بالکل جناب، حضور مدینے سے آئے تھے، آپ مدینے سے آئے، آپ بھی 2 رکعت پڑھیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہمیں تو کوئی اعتراض، حضور تو مسافر تھے، ہمیں تو کوئی۔ آپ دلیل دیتے ہیں، یہ دلیل دیں کہ مکے سے رہنے والا فلاں آدمی کیا، اس نے 2 رکعت پڑھی،
تمہارے دعوے کی دلیل یہ دو، یہ نہیں کہ حضور نے 2 رکعت پڑھی. حضور پاک نے 2 رکعت پڑھی. آپ تو آئے مدینہ منورہ سے، 4 ذی الحجہ کو مکے میں پہنچے اور 8 کو آپ تشریف لے گئے مینا، 9 کو آپ عرفات میں تھے. آپ تو مسافر تھے. اور فتح مکہ کے موقع پر آپ کہہ چکے تھے کہ انا قوم سفر اتموا صلاتکم یا اہل مکہ، مکے والا تم اپنی نماز پوری کر لو، ہم مسافر ہیں. تمہاری دلیل حضرت تب بنے گی کہ مجھے آپ تلاش کر کے دے دیں کہ جناب یہ صحابی یہ صحابی یہ صحابی یہ صحابی مکے میں رہتے تھے، مکے سے حج کرنے گئے اور نماز 2 رکعت پڑھی. ہم نے تو کبھی آپ پہ اعتراض نہیں کیا، لیکن آپ اعتراض کرتے ہیں تو پھر دلیل لے آئیں. ہم تو کہتے ہیں جو 2 پڑھتے ہیں اللہ قبول فرمائے، جو 4 پڑھتے ہیں اللہ قبول فرمائے، کوئی جھگڑا نہیں. میرے آدمی ایک نماز پڑھ رہا تھا، سلام پھیرنے کے لیے آگے جھکا، پھر سلام کیا. یہ اس سے پوچھا مجھے کیا پتا مقتدی کا سلام کس کے لیے، امام کا؟ سب کا سلام جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے، جو اس جانب ہے، ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، مومن ہیں، سب پہ ہے. 3 رکعت وتر جو ہے وہ تو آیا ہے کہ صلاۃ المغرب جو ہے آپ نے فرمایا یہ وتر النہار ہے اور وہ وتر اللیل ہے، باقاعدہ حدیث میں ہے. اس کو بھی وتر کہا گیا ہے. پیشاب کے قطرے نہ رکیں تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں. انسان کی زندگی میں مذہب کی ضرورت کیوں ہے؟ جیسے آپ کو کھانے کی ضرورت کیوں ہے؟ کھانے کے بغیر جان نہیں رہے گی، مذہب کے بغیر ایمان نہیں رہے گا. جو لوگ قرآن اٹھا کے جھوٹی قسم خدا کو جواب دیں گے. یونس علیہ السلام کس سمندر میں تھے؟ میں کون کے ساتھ تھا؟ نہیں، میں ان کے ساتھ کیا تھا. نینوا کا علاقہ تھا جو وہاں جو دریا ہوگا اس میں ڈالے گئے. اس علاقے کا نام نینوا تھا. یونس علیہ السلام جس شہر میں رہتے اس جگہ کا نام نینوا تھا. جغرافیہ اٹھا کے دیکھ لو کہ نینوا کہاں ہے. میں نے دبئی کے ایئرپورٹ سے احرام باندھا، اندر والی بنیان نہیں اتاری، آدھے گھنٹے کے بعد اتار دی، کوئی حرج نہیں. آج کل لوگ ٹوپی نہیں پہنتے سر پہ، اللہ ہدایت دے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں. بہرحال خدا نے کپڑا نہیں دیا ہے، غریب ہو تو بغیر ٹوپی کے بھی نماز جائز ہے. اگر ہے اور نہیں پہنتے ہو تو خلاف سنت ہے. حضور پاک نے کبھی بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پڑھی. عدالت نے بیٹا دے دیا ہے، ماں نے شادی دوبارہ کر لی ہے، تو بیٹا آپ کا ہے، آپ کی مرضی. آپ نہ لینا چاہیں آپ کی مرضی ہے، ورنہ بیٹا باپ کا ہے. جب بڑا ہو، جب تک چھوٹا ہے ماں کے پاس رہے گا. مسجد عائشہ میں کوئی لبیک نہ پڑھے، 2 رکعت پڑھ کے تو کیا کہنے گیا تھا؟ لبیک تو نہیں کہا، کہا کیا یہ بھی تو بتائے. گالیاں دیتا رہا، کیا کہا؟ کچھ پڑھا بھی کہ نہیں پڑھا؟ کچھ وضاحت کرو نا. کہتے تھے کہ تبلیغی جماعت کے ساتھی کہتے ہیں کہ ہماری جماعت ایسی ہے، اہل حدیث کہتے ہیں ہماری جماعت ایسی ہے. دونوں کے ساتھ وقت لگا کے دیکھ لو، تجربہ کر لو. ادھر بھی کچھ دن لگا لو، ادھر بھی کچھ دن لگا لو، اندازہ ہو جائے گا. اگر ہم میقات سے باہر جائیں، دوبارہ اندر آئیں، دوبارہ عمرہ کرنا پڑے گا. میقات سے بغیر احرام کے نہیں گزرنا چاہیے. الا کوئی عذر ہے، مجبوری ہے، ڈرائیور ہے، روزانہ طائف جاتا ہے آتا ہے، اب روز تو عمرہ نہیں کر سکتا، ورنہ ہر حال میں احرام باندھنا ہوگا. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر اللہم یسر امورنا وامور اولادنا اخواننا اصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم